اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبدالرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں 20ویں صدی اور بالخصوص اس کے آخری چند دہائیوں میں حاصل کی ہیں، قرآن مجید انہیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ کائنات کی اولین تخلیق کے وقت اس کا تمام مادہ ایک اکائی کی صورت میں موجود تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس اکائی کو پھوڑا اور اس کے نتیجے میں اس کائنات پست و بالا کو وجود ملا۔ قرآن مجید کے نظریہ تخلیق کائنات کے مطالعے سے پہلے ہم کائنات کی تخلیق سے متعلقہ سائنسی تحقیقات کے ذکر کو ضروری سمجھیں گے تاکہ سامعین کو اسلامی اعتقادات کی حقانیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور ناظرین، موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، 1687 میں مشہور و معروف برطانوی سائنسدان آئزیک نیوٹن نے تجاذب کا کائناتی تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ کائنات جامد اور غیر متغیر ہے۔ یہ بات 20ویں صدی تک ایک مصدقہ حقیقت کے روپ میں تسلیم کی جاتی رہی۔ ناظرین، اس کے بعد 1915 میں البرٹ آئنسٹائن نے عمومی نظریہ اضافیت پیش کیا۔ اس نظریے میں اس نے مادے، توانائی، کشش، مکان و زمان میں باہمی نسبت کی وضاحت کی۔ اس نے نیوٹن کا جمود کائنات کا تصور تو کسی حد تک رد کر دیا، لیکن وہ خود کائنات کی اصلیت کے بارے میں کوئی نیا نظریہ دینے سے قاصر رہا، کیونکہ نیوٹن کے نظریات کو اس وقت تک دنیا بھر میں غیر متبادل سمجھا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، 1929 میں ایڈون ہبل نے پہلی بار یہ مفروضہ پیش کیا کہ کائنات جامد اور غیر متغیر نہیں ہے، بلکہ حرکت پذیر ہونے کے علاوہ شاید وہ مسلسل وسیع بھی ہو رہی ہے۔ اس کی تحقیق نے عظیم دھماکے یعنی بگ بینگ تھیوری کو جنم دیا۔ ناظرین، اس کے بعد 1965 میں دو امریکی سائنسدانوں آرٹو پنزیاس اور رابرٹ ولسن نے اپنے معمول کے تجربات کے دوران اتفاقاً کائناتی پس منظر کی شعاع ریزی دریافت کی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ مادی کائنات کا آغاز ایک اکائی سے ہوا تھا۔ اس اکائی کو انہوں نے مختصر ترین کائناتی انڈے کے نام سے موسوم کیا، جو اپنے اندر بے پناہ توانائی کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ اچانک پھٹا اور اس کے نتیجے میں اس کائنات کا مختلف اقسام مادہ تخلیق پایا، اور اسی سے بعد ازام مختلف کلسٹرز اور کہکشائیں تخلیق پائیں۔ ناظرین، موجودہ سائنسی تحقیقات کے محتاط اندازوں کے مطابق اب تک اس کائنات کو تخلیق ہوئے کم و بیش 15 ارب سال گزر چکے ہیں۔ آج سے 15 ارب سال پہلے پائی جانے والی اس ابتدائی قیمتی اکائی سے پہلے وہ کیا شے تھی جس سے کائنات ایک دھماکے کی صورت میں تخلیق کی گئی؟ سائنس اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ ناظرین، اس کا حل قرآن مجید کے اس فرمان پر ایمان لانے سے ہی ممکن ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، ان الفاظ میں بگ بینگ سے پہلے کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد پھوٹنے اور پھیلنے کا عمل شروع ہوا، جسے کلام مجید نے ان الفاظ میں ذکر کیا، ففتقناہما، پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ ناظرین، جوں جوں بگ بینگ تھیوری کی صداقت ثابت ہو رہی ہے، قرآن مجید کی حقانیت بھی ازرح من الشمس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تخلیق کائنات کے زمرے میں قرآن مجید ایک قدم مزید آگے بڑھاتا ہے۔ آج کے سائنسدانوں کو یہ سوال درپیش ہے کہ کائنات میں صفر درجہ جسامت کی اکائیت سے انشقاق اور وسعت پذیری کا عمل کس طرح شروع ہوا؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید میں مندرجہ ذیل 2 آیات مبارکہ اس موضوع پر بڑی معنی خیز ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ناظرین، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے۔ ہمارے موضوع کی مناسبت سے اس آیت کریمہ میں 2 الفاظ فلق اور خلق بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ لفظ خلق اپنے مفہوم کا مکمل آئینہ دار ہے اور واضح طور پر عمل تخلیق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی خاصی توجہ طلب ہے کہ لفظ فلق عمل تخلیق کے ساتھ ایک گہرا اور قریبی تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، انہی آیات کی ترجمہ و تفسیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا تھا کہ اس کائنات کی تخلیق کس طرح ہوئی، جس کو آج کی سائنس بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانتی ہے۔
ناظرین اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔